الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سلطان الصالحین سید الانبیاء والمرسلین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المقیم المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تشریف فرما معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار آؤ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار کوئی توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، آل انڈیا غریب نواز کونسل کی جانب سے آج جامعہ اشرف البنات کے سنجیدہ حال میں سالانہ عرس امام الصالحین برہان العاشقین قطب ربانی محبوب یزدانی غوث العالم تارک السلطنت حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں غلامانہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کانپور کی زمین پر جشن مخدوم اشرف منایا جا رہا ہے. اور اس محفل میں آپ نے ترانہ اشرفی بھی سماعت فرمایا اور انشاءاللہ خطاب کے بعد حلقہ ذکر ہوگا. اس کے بعد قل شریف کی محفل ہوگی. ہم اور آپ اتنی عقیدت سے یہاں حاضر ہیں کہ گویا کانپور میں گدیانے میں بیٹھ کر کچھوچا شریف کی یاد تازہ کر رہے ہیں. اور یہ عرس آج ہم یہاں منا رہے ہیں. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ورنہ یہاں مجمع روکے نہ روکتا. بہت مخصوص لوگ شرکت کر رہے ہیں. آپ حضرات آخری دعا میں شرکت کر کے تشریف لے جائیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں. فاتحہ خوانی ہوگی اور آپ حضرات اور ہمارے سب کے لیے لنگر مخدومی کا بھی انتظام ہے. تو آپ حضرات ضرور شریک ہوں. ہماری اس بزم محبت میں علی جناب حاجی مزمل حسین صاحب تشریف فرما ہے. محب محترم علی جناب خورشید عالم صاحب، تمام علماء ائمہ، ہمارے محلے کے ذمہ داران سبھی حاضر ہیں. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے کام کیے تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. ایمان لانے کے بعد وہ اچھے کام کرے گا، اچھے عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. آپ ذرا سے قرآن پاک کی اس آیت کا مقصد اور مطلب سمجھیے
کہ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت عام مومنوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے خلیفہ اول حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ خلیفہ چہارم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ حضرت سعد سعید طلحہ زبیر عمار کوثر خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف صہیب رومی سلمان فارسی بلال حبشی حضرت انس ابو ہریرہ ابو دردا امیر حمزہ ان صحابہ کو دیکھا ہے کیا؟ اور میں دیکھا ہوتا تو تابعین نہ بن گئے ہوتے۔ دیکھا نہیں ہے مگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں۔ آپ محبت سے دیکھ بتائیے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، آقا نقشبند مولا سہروردی، قطب الدین بختیار کاکی، محبوب الہی صابری کلیری، زندہ شاہ مدار وارث دیوا، مخدوم کچوچا، مخدوم جاجپور، نصیر الدین چراغی، شاہ جمال اللہ رامپوری، منور علی شاہ الہ آبادی، شرف الدین یحییٰ منیری، علاء الحق پٹوی، اخی سراج الدین، مخدوم ماہی، بابا بہاؤالدین، بابا قادر الدین، ان اولیاء کرام کو آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنؤ، حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچ، ان بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ سوال یہ جب دیکھا نہیں ہے تو دلوں میں محبت کیوں ہے؟ جب دیکھا ہی نہیں ہے تو محبت کیوں ہے؟ محبت اسی لیے ہے کہ وہ نیک جماعت ہے، یہ پوتر و پاکیزہ جماعت ہے، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد دنیا میں اچھے عمل کیے ہیں، تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ تو ہمارے تمہارے دلوں میں حضور مخدوم اشرف کے چوچوی کی محبت، ولیوں کی محبت اللہ نے ڈالا۔ اب محبت سے بتائیے آپ، جس محبت کو اللہ نے ڈالا ہو اس محبت کو کوئی ملا نکالے گا کیسے؟ یہ تو اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، ان بزرگان دین کی زندگی، حضور مخدوم اشرف کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 707 ہجری میں سمنان میں پیدا ہوئے۔ پیدائش بھی کہاں ہو رہی ہے؟ بادشاہ کے گھر، شاہی گھرانے میں ولادت۔ باپ کا نام سید محمد ابراہیم ہے، ماں کا نام بی بی خدیجہ بیگم ہے۔ عمر مبارک مخدوم صاحب کی جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کو رسم بسم اللہ خوانی حضرت مولانا امام الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے کرایا، اور عمر مبارک کا مخدوم صاحب کے جب 5واں سال پورا ہوا تو پورا اللہ کا کلام 30 پارہ آپ نے حفظ فرما دیا، حافظ قرآن ہو گئے۔ عمر مبارک کا سید سالار مخدوم اشرف کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کے جب 7واں سال آیا تو قرأت سبا کے حافظ ہو گئے، 7 طریقے سے قرآن پڑھنے لگے 7 سال کی عمر میں، اور جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو علوم نقلیہ، علوم عقلیہ، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، ادب، تمام مروجہ علوم آپ نے حاصل فرمائے، اور 14 سال کی عمر میں آپ کے سر پر تاج زری رکھ دیا گیا۔ جب حضرت مخدوم اشرف کے چوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 15 سال کی ہو گئی تو تخت سمنا کے وارث بنا دیے گئے، شاہی تخت پر رونق افروز مخدوم صاحب تخت پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہے تھے، بادشاہ تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، مگر ایک بات یاد رکھنا، کم عمری ہو چاہے زمانہ بادشاہت ہو، مگر ہمارے تمہارے مخدوم کی کوئی بھی سنت، نفل، فرض، واجب، مستحب مخدوم کے ہاتھ سے نہیں چکا۔
حضرات آپ توجہ فرمائیے ذرا سا، حکومت کر رہے ہیں، حکومتیں بہت دیکھتے ہیں آپ، پوری دنیا میں لوگ حکومت کے چکر میں پڑے ہیں، لیکن جب بادشاہ تھے مخدوم اشرف کے چھوچوی تو ان کے دور میں انصاف کا بول بالا کتنا، انصاف بہت بڑی چیز ہے، ظلم مر جاتا ہے، انصاف کو موت نہیں آتی، بہت بڑی چیز انصاف ہے۔ کیسا انصاف مخدومے کے چھوچا کرتے تھے کہ مخدوم صاحب کے زمانے میں چیونٹیاں کہتی تھیں، ہاتھیوں سنبھال کر قدم رکھنا، اور اگر ہماری چھاتی پہ تمہارا پیر پڑ گیا نا تو مخدوم اشرف سے شکایت کر دی جائے گی۔ عدالت کے تاجدار، انصاف کے پیکر حضور مخدوم سنا حکومت کرتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے اشارہ آ گیا کہ اللہ کے نیک بندے تخت سلطنت کو ٹھوکر مت، چھوڑ دو اس بادشاہت کو، چھوڑو اس بادشاہت کو۔ حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لائے، کہا ماں تمہاری عظمتوں کو لاکھوں سلام، تمہارا بیٹا تخت شاہی پر ہے، اب تم سے اجازت لینے آیا ہے، اگر اپنی خدمت کے تمام حقوق معاف فرما دو تو اس شہنشاہی کے تخت کو سید اشرف جہانگیر اپنے ٹھوکر سے اڑا دو، میں اس تخت پہ نہیں رہنا چاہتا، اجازت چاہیے۔ ماں نے کتنی پیاری بات کہی، کہا بیٹے میں تمام حقوق معاف کرتی ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب یہاں سے نکلنا سمنان کا تخت و تاج چھوڑ کر کے جانا تو اس شان و شوکت کے ساتھ جانا تاکہ دنیا تمہیں دیکھے تو یہ کہے کہ خدیجہ کا بیٹا کسی ملک کو فتح کرنے جا رہا۔ ایسا نہ ہو میرے بیٹے لوگ یہ سمجھ لیں کہ سید جہانگیر اشرف سے تخت چھینا گیا ہے، اس شان سے نہیں چھینا نہیں گیا، میرے بیٹے نے تخت کو چھوڑا۔ حضرت مخدوم صاحب نے ماں کی بات سنی، تیاری فرمائی، تمام علماء صلح ثواب کے ساتھ میں تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی، بادشاہت کو درکنار کر دیا، لباس فقیری میں آ گئے، لباس فقیری میں آ گئے، اللہ کا قرب حاصل کر لیا۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس مقام پر، توجہ کے ساتھ اپنا ذہن ذرا سے حاضر رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضور مخدوم اشرف کے چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمنان کے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا، بادشاہت کو ٹھوکر مارا، حکومت کو ٹھوکر مارا۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تھے تو وہ حکومت کے لیے گئے تھے، وہ حکومت چاہتے تھے۔ میں کہتا ہوں نامداروں اپنی زبانوں پر تانے ڈالو، کربلا پر اعتراض کرنے والوں، اسی لیے تو تم جیسے دلیدہ ذہنوں کو مخدومے کے چھوچا نے سمجھا دیا کہ حکومت کے لیے حسین کربلا گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے، تخت و تاج کے لیے گئے تھے۔ ارے کان کھول کر کے سن لو، جب سمنان میں علی کا پوتا حکومت کی پرواہ نہیں کرتا تو کربلا میں علی کا بیٹا کیا ہوا؟ اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمنان سے روانہ ہو گئے۔ آج لوگ تخت حاصل کرنے کے لیے، تاج حاصل کرنے کے لیے، حکومتیں حاصل کرنے کے لیے کتنی نفرتیں سماج میں پھیلاتے ہیں، کتنا پاپ، کتنا جھوٹ، کتنی انا، کتنا تکبر، کتنا گھمنڈ، کتنا اتیاچار، نہ جانے کتنے مظالم کے پہاڑ پبلک اور جنتا کے دلوں میں توڑے جاتے ہیں، تب لوگوں کو حکومتیں ملتی ہیں۔ مگر قربان جاؤ، لوگ نفرتیں پیدا کر کے حکومت کرتے ہیں، اور مخدوم اشرف کے چھوچوی نے حکومت چھوڑ کر کے نفرتوں کو مٹایا، محبتیں قائم کی تھی۔ ایسی محبت کی دیواریں آپ نے قائم فرما دی۔ حضرت مخدوم اشرف کے چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چل پڑے سمنان سے، سفر کرتے کرتے
آپ کو حکم کیا ہے؟ جانا کہاں ہے؟ پیر و مرشد کی بارگاہ. اور پیر و مرشد کا مزار کہاں ہے؟ بنگال میں پنڈوا شریف. پنڈوا شریف کے لیے لاہور لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے. پورے سمنان کو بتا دیا کہ سنو مجھے حکومت میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو ہندوستان کے انسانوں کی ہدایت میں آ رہا. سفر جاری ہو گیا. کرتے کرتے جب حضرت مخدوم صاحب پٹنہ کے قریب آئے جو بہار میں ہے, وہاں پہ ایک جگہ ہے منیر شریف. منیر شریف کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا مخدوم صاحب نے کہ مجمع لگا ہے, جم غفیر ہے, بھیڑ پر بھیڑ, اور ایک بزرگ چلے آ رہے ہیں. حضرت مخدوم صاحب کو روک کے سلام پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں شیخ جیلانی ہوں, حضور آپ سے کچھ گزارش کرنے آئے. کون سی گزارش؟ کہا ہمارے پیر و مرشد شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ رکھا ہوا ہے, آپ چلیں اور جنازے کی نماز پڑھا دیں. مجمع پر مجمع عقیدت مند ٹوٹ پڑے ہیں, پیر کا وصال ہو گیا. حضرت مخدوم صاحب فرماتے ہیں کیوں جنازے کا امام نہیں ملا تم کو؟ کہا حضور نہ ملا ہے اور نہ ملنا ہی مشکل ہے اس میں, کیونکہ ہمارے پیر نے وصیت کیا تھا کہ نماز کون پڑھائے گا. ذرا توجہ کرو, نماز کون پڑھائے گا؟ ان بزرگوں کی تمنائیں کیا ہوتی تھی کہ جو جتنا نیک بخت ہو وہ جنازے کی نماز پڑھائے. یہ جنازے کی نماز کوئی رسم نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو ادا کر دے. اس کی تقویٰ, اس کی پرہیزگاری. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا جنازہ رکھا ہے, ڈھونڈا جا رہا ہے امام, اور پڑھانے کے قابل کوئی امام نہیں مل رہا. شرطیں بڑی اہم لگائی ہیں کہ نماز جنازہ میری کو پڑھائے گا جو نجیب الطرفین سید ہو, ماں اور باپ کی طرف سے دونوں کی جانب سے وہ سید ہو. پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ نماز جنازے کا امام وہ شخص بنے گا جو تارک السلطنت ہو, یعنی کسی حکومت اور بادشاہ کو ٹھوکر مارا. تیسری شرط یہ ہے کہ نماز جنازہ کا امام وہ بنے گا جو قرأت سبع کا حافظ ہو, 7 طریقے سے قرآن کو پڑھ لے گا. تو شیخ جیلانی کہتے ہیں حضور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ تینوں صفتیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ قرأت سبع کے حافظ بھی ہیں, نجیب الطرفین سید بھی ہیں, اور آپ تارک السلطنت بھی ہیں. مخدوم اشرف مسکرائے, کہا یار نے یار کا راز کھول دیا. اللہ اکبر. آپ تشریف لے گئے, جنازہ رکھا ہوا, آپ نے جا کر کے جنازے کی نماز پڑھا دی. جنازے کی نماز پڑھا کے مٹی کا انتظام ہونے لگا. آپ بنگال کے لیے پٹنہ شریف کے لیے روانہ ہوئے. تھوڑی دور پہنچے تھے کہ اتنے میں شرف الدین یحییٰ منیری کی قبر مکمل ہوئی, اور مکمل ہونے کے بعد کیا لوگوں نے دیکھا کہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا داہنا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا. قبر کے باہر وہ داہنا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے. مریدین پریشان ہو گئے, متقین پریشان ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ راز کیا ہے. پتہ یہ چلا اسے کوئی نہ سمجھے گا, اسے وہی سمجھے گا جو نماز جنازہ پڑھا گیا. کہ چلو مخدوم صاحب کے پاس. آپ کا سفر جاری تھا. چلتے چلتے آگے جا کر کے ملاقات کیا. کہا حضور ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ آپ پڑھا کر کے آئے, اور پڑھانے کے بعد جب مٹی سے ہم لوگ فارغ ہوئے تو ان کا داہنا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا. اللہ اکبر. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرت یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آیا, واپس چلیے. حضرت مخدوم صاحب فرماتے ہیں ماں لاہور لشکر کے ساتھ آپ تشریف لے گئے, اور شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے. اور صرف بیٹھے نہیں, اپنی آنکھیں بند کر دی. اسی کو تو کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاتے ہی, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھ بند کیا, تھوڑی دیر کے بعد کھولا, اور مریدوں سے کہا سنو اپنے پیر کی وصیت صحیح ڈھنگ سے یاد رکھنا چاہیے.
تم اپنے پیر کی وصیت بھول گئے ہو. ان کو مردان غیب کی جانب سے ایک ٹوپی ملی تھی, تو انہوں نے فرمایا تھا جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ٹوپی میری قبر میں رکھوا دینا. تم لوگ ٹوپی رکھنا بھول گئے ہو, اس لیے قبر سے ہاتھ نکال کے اپنی ٹوپی مانگ رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ ٹوپی لا کر کے حضرت شرف الدین خواجہ منیری کے ہاتھوں میں رکھی گئی, آپ کا پورا ہاتھ قبر میں واپس چلا گیا. میں محبت سے بتاؤ کہ جب ولی کی زندگی کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہے؟ گنبد خضرا کے دولہا کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو رسول کا مکہ میں زندہ تھا وہی پیغمبر آج گنبد خضرا میں زندہ ہے. حضرت مخدوم صاحب آگے سفر جاری کرتے ہیں, کرتے کرتے پنڈوا شریف کی حدوں میں پہنچے. اللہ اکبر, مرید ہو تو اتنا بے مثال کہ پیر مرید کا انتظار کر رہا. حدود پنڈوا میں لاہور لشکر کے ساتھ مخدوم صاحب آ گئے. جیسے ہی پہنچے حضرت پیر و مرشد شیخ علاء الحق الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالی اسد لاہوری رحمت اللہ تعالی آپ آگے بڑھے امیر و خلفاء کے ساتھ. حضرت مخدوم صاحب کا شاندار پیر خانے میں استقبال اور لا کر کے آپ نے قیام فرمایا. اس کے بعد دسترخوان لگا تو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی نے فرمایا میرے پیارے اشرف ہاتھ دھو لو. اچھا بزرگوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں, یہ ہاتھ صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں دھلایا جا رہا تھا, یہ ہاتھ دھلایا جا رہا تھا دنیا کی حرص و حوث سے ہاتھ دھو, دنیا کی لالچ سے ہاتھ دھو, دنیا داری سے ہاتھ دھو. کہا حضور میں پیر کے ملاقات سے پہلے ہی دھو چکا ہوں. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, 4 لقمے علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت مخدوم شب کے چھوچوی کو کھلایا تھا. کیا ادائیں ہوتی تھی. اور یہیں تک نہیں, یہ پیر کی بات تھی, ایک پان کا بیڑا بھی کھلایا تھا. اللہ اکبر, ایک پان کا بیڑا بھی کھلایا. حضرات یہیں تک نہیں, حضرت مخدوم صاحب پیر کی خدمت میں, علاء الحق پنڈوی کی خدمت میں مسلسل کنٹینیو لگاتار 12 سال تک 12 سال تک صرف ایک ہی کام کیا, پیر کی خدمت, پیر کی خدمت, پیر کی خدمت. 12 سال تک خدمت انجام دینے کے بعد پیر و مرشد نے حکم فرمایا جاؤ یہاں سے, اور تمہیں میں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں اگل بگل سب کفرستان ہے. جاؤ جدیہ کے قریب جاؤ, اور وہاں ایک جگہ ہے کہ چھوچا شریف, اشارہ فرما دیا. اس کو رحمت آباد بھی کہتے ہیں, کہ چوچا آبادی کو, کہ چوچا اور رحمت آباد درگاہ کا علاقہ بالکل ملا ہے اور متصل. مخدوم صاحب سفر کرتے 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 جونپور ہوتے ہوئے آپ کے چوچا شریف تشریف لائے, اور جب بسکھاری پہنچے, جو لوگ کے چوچا گئے ان کو معلوم ہے کہ بسکھاری میں اترنا پڑتا, وہاں سے درگاہ کے لیے آپ رکشا کر کے جائیے یا پیدل جائیے. کہاں؟ بسکھاری. تو مخدوم صاحب نے وہاں ساتھیوں سے کہا پانی لاؤ, ان کو پانی پیش کیا گیا, تھوڑا سا پیا, کا بس کھاری, بس کھاری. آگے چلے اور آبادی کے قریب گئے, کچوچا شریف پہنچے, خادموں سے کہا پانی لا. پانی لیا, پیا, کا کچھ اچھا اب میں بسکھاری سے بسکھاری بنا تھا, اب کچھ اچھا سے کچوچا بنا. قیام فرما دیا, ٹھہر گئے. اور جب مخدوم صاحب نے جا کر کے اپنی چٹائی کچوچا کی زمین پر بچھائی, چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے, لاکھوں لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. بنارس کی زمین تک اسلام پھیلاتے رہے, اعظم گڑھ, جونپور, ان تمام علاقوں میں اسلام کی تبلیغ پر تبلیغ ہوتی رہی. جونپور کا اس وقت, جونپور کی اس ریاست کا بادشاہ
ابراہیم نامی شخص تھا، جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے بازو میں ایک اللہ کے ولی آیا تو اس نے اپنے دونوں بچوں کو لیا اور لے کر کے مخدوم صاحب کے پاس آیا اور دونوں بچوں کے ساتھ حضرت مخدوم صاحب سے مرید ہوئے۔ حضرات یہاں سے سلسلہ چالو ہوتا ہے سید سلطان مخدوم اشرف کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اکثر و بیشتر ہندوستان میں جتنی مزاریں ہیں، بزرگان دین ہیں، اکثر مقامات پر مخدوم سمنا نے حاضری دی۔ گلبرگہ شریف کی تشریف لے اکثر مقامات پر آپ غور فرمائیں ذرا سا۔ اور یہی نہیں، جب مخدوم صاحب کا یہ سفر ہندوستان میں چالو ہوا، غیر منقسم تھا اس وقت ہندوستان، یہ سری لنکا بھی اسی میں، پاکستان بھی اسی میں، بنگلہ دیش بھی اسی میں، دور تک جاتی تھی اس کی سرحدیں۔ یہاں حاضری تو دی بزرگوں کی بارگاہ میں، اور جب یہ بھارت سے نکلے تو جانتے ہو مکے شریف گئے، مدینے شریف گئے، بیت المقدس گئے، دمشق گئے، قازوین گئے، کربلا معلی گئے، تمام اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ پوری زندگی سیر کیا ہے مخدوم صاحب نے، چل چل کے دین پھیلایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ بولو، چل چل کے دین پھیلایا ہے۔ یہاں دین، وہاں دین، یہاں دین، وہاں دین، یہاں اسلام، وہاں اسلام، چل چل کے دین پہنچایا۔ اچھا یہی وجہ ہے بیٹھ کے مخدوم صاحب نے کبھی کھایا نہیں ہے۔ رزق تو جو مقدر میں لکھا ہے جہاں جائیں گے وہاں پائیں گے، لیکن ایک مقام پر رہ جانا، وقت گزار دینا، اور ایک مقام پر وقت گزار کر کے دین کی تبلیغ کرنا یہ اور بات ہے، لیکن چلتے چلتے دین پھیلاتے رہنا، چلتے رہنا۔ تو جب مخدوم صاحب نے بیٹھ کے کھایا نہیں ہے تو آج کے چھوچا میں اپنی اولادوں کو بیٹھ کے کھانے بھی نہیں دیتے۔ اور الحمدللہ ہم لوگ مخدوم صاحب کے سلسلے سے وابستہ ہیں تو ہم لوگوں کو بھی بیٹھ کے کھانے نہیں دیتے۔ یہ تو لاک ڈاؤن کی مہربانی تھی کہ 6 مہینے سے کانپور میں مجھے تو صاحب سجادہ کا چھوٹا شریف نے فون کر کے کہا بھائی 6 مہینے میں کانپور کی در و دیوار دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ یہ تو پہلا موقع آپ کو ملا ہوگا۔ میں نے کہا حضرت سب کچھ دیکھ لیا 6 مہینے میں۔ تو بہرحال یہ شان تھی ان کے سفر میں۔ حضرات سفر کرنا آسان نہیں ہوتا، آپ سوچ رہے سفر کرے، ارے گھر سے نکلنا، سفر میں جانا، کہاں رکنا، کہاں قیام۔ آج کل تو بڑی آسانیاں ہیں، ہوٹل بک کر دو، فلائٹ کا ٹکٹ لے لو، چلے جاؤ۔ وہ زمانہ نہیں تھا، اپنی سواری میں سوار ہوئے چل رہے ہیں، نہ راستہ دیکھا ہے، نہ روٹ بنا ہے، کہیں پہاڑیوں میں جا رہے ہیں، کہیں سنگلاخ وادیوں میں جا رہے ہیں۔ وہ سفر دشوار تھا، مگر دشوار سفر کی پرواہ مخدوم اشرف کے چھوچھوی نے نہیں کی۔ انہیں تو دین پھیلانا، انہیں تو اسلام کو فروغ دینا۔ محترم سامعین کرام، یہی حق نہیں، ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، بولو پوری توجہ ہے نا؟ ذہن محمد طور پر حاضر ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، یہ آج وصال کی تاریخ ہے، 28 محرم ہے نا، 28 محرم 808 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، جبکہ ان تاریخوں میں کچھ اختلاف بھی ہے مورخین میں، لیکن بہرحال میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ 28 محرم کو وصال فرمایا۔ جب آپ کی طبیعت ناساز تھی، ذرا توجہ کیجیے، ہمارے اور آپ کے علالت کے دن آتے ہیں نا، انتقال سے پہلے کے دن آتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو جب مخدوم صاحب کے علالت کے دن آئے تو یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ 10 محرم الحرام، کئے محرم سے؟ عاشورہ کے دن۔ عاشورہ کے دن سے آپ پر عجب سا سکتت آ گئی، اور آپ پھر اس کے بعد زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے۔ یہ بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ بات اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آخرت کے سفر کا خیال تھا، اللہ، آخرت کے سفر کا خیال، بات نہیں کرتے تھے۔ اور اس طرح حضرت مخدوم صاحب کی عیادت کے لیے حضرت شیخ نجم الدین اصفہانی پیر حرم کعبہ شریف، وہاں سے وہ مخدوم صاحب کی عیادت کے لیے حضرت نور قطب عالم پنڈوا شریف سے آپ کی عیادت کے لیے بہت سارے علاقے و اطراف کے اولیاء، علماء، بزرگان دین سب عیادت کے لیے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ وہی تمام انسان
جو اگل بگل آزو بازو رہتے تھے ان کا ہجوم تھا کہ چلو موقع اچھا ہے مخدوم اشرف کے ہاتھوں پر بیعت ہو. مجمع لگا ان میں غفیر. حضرات توجہ فرمائیں ذرا سا, یہیں تک نہیں, میں عرض کر رہا تھا کہ عاشورہ کے دن سے ایک سکوت تاری تھا مخدوم صاحب پر, اور جب 15 محرم کا دن آیا تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اخیار اور ابرار آئے, اور جب 16 محرم کا دن آیا تو آپ سے ملنے کے لیے ابدال آئے, اور جب 17 محرم کا دن آیا تو آپ سے ملنے کے لیے اوتاد آئے. اللہ اکبر. اور سنیے 26 محرم کو ادھر آپ سے ملاقات لوگ کر رہے تھے اور آپ کا روضہ تیار ہو رہا تھا. 26 محرم کو آپ اپنی قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے ایک رسالہ لکھا جس رسالے کا نام رسالہ قبریہ. آج بھی وہ شاعر, اور جانتے ہو اس رسالے میں مخدوم صاحب نے کیا لکھا ہے؟ بہت ساری باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بہت انعام و اکرام فرما دیا. یہ شکرانے کے جملے ہیں, یہ تقدیس نعمت ہے. اللہ نے مجھ پر بہت ہی انعام و اکرام فرما دیا اور آسمانوں پر اعلان ہو گیا کہ سید اشرف اللہ کا محبوب محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا. آج ہی کی تاریخ پورے تشوجا شریف میں الحمدللہ گھر گھر آج مخدوم صاحب کا ذکر پورے ملک میں, چونکہ لاک ڈاؤن میں سے خانقاہ حسنیہ اشرفیہ سرکاری کلا میں بھی کچھ جو ہے محدود لوگوں میں ہو رہا ہے. پوری دنیا میں ان کو غصہ منایا جا رہا ہے. آج کی ڈیٹ پر, آج کی تاریخ پر ہم لوگ کانپور میں منا رہے ہیں, اہل حقیقت کانپور میں جمع ہو گئے. تو آپ غور کیجیے, ایک بات عرض کرتا ہوں, مخدوم صاحب کی نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ تاریخ میں سب پڑھیے مل جاتا ہے. جنازہ کس نے پڑھایا یہ ملتا ہی نہیں. جنازہ کس نے پڑھایا یہ ملتا ہی نہیں. کیوں؟ آپ غوث العالم تھے, آپ غوث تھے, اور غوث کا جنازہ غوث پڑھاتا. غوث کا جنازہ غوث پڑھاتا ہے. تو آپ کے منصب پر جو فائز ہوئے ہوں گے غوث بن کر, جنازہ رکھا تھا وہی آئے اور پڑھا کے چلے گئے. کون جانے کہ اب ان کے بعد غوث کون بنیا. توجہ فرمائیے ذرا سا محترم سامعین کرام, تقریباً 40 ایسی معتبر کتابیں ہیں جن کے نام پڑھے ہیں میں نے, کچھ کو پڑھا بھی ہے, جس کو مخدوم اشرف کے چوچوی نے لکھا. آپ مجدد بھی تھے, آپ کے فتاوے بھی ہیں, فتاوے اشرفیہ, اور اردو ادب میں بھی آپ نے پہلی کتاب لکھی. اور حد تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا قلمی نسخہ لکھا. ہم لوگ پڑھ نہیں پاتے, آپ نے قلم سے پورا قرآن لکھا. اور یہیں تک نہیں, قرآن کا ترجمہ بھی آپ نے فارسی میں کیا. اور الحمدللہ اس فارسی ترجمے کو اردو میں حضور شیخ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستان سے کروایا, اور جسے شیخ اعظم نے اپنے دور سجدگی میں مجھے ایک نسخہ بطور تحفہ عطا فرمایا تھا. اور پوچھا تھا مولانا آپ کو یہ ترجمے کا قرآن ملا؟ میں نے کہا نہیں ملا حضرت. تو حضرت نے منگا کر کے مجھے پیش فرمایا, یہ ان کی عطا تھی. آج بھی مخدوم صاحب کا وہ ترجمہ میرے پاس موجود ہے. حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ مخدوم صاحب کی مزار پاک ہے, آج دیکھا ہوگا سامنے ایک مسجد اولیاء جس میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں. نیچے سائڈ آ جائیے میر شریف. میر شریف کو آپ جانتے ہیں 150 اولیاء کرام نے پھڑوا مار مار کے کھودا. اسی لیے کوئی بھی آسیب ہو, جادو ہو, ٹونا ہو, بیماری ہو, کسی طرح کی آفت ہو, اگر اس پانی سے جا کر کے آپ غسل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ولی کے صدقے میں شفا عطا فرمائے. صرف ہندوستان کے لوگ نہیں, میں نے تو کچھوتا شریف میں جا کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب سارے دواخانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو مخدوم صاحب کا آستانہ ان کے لیے کھل جاتا ہے, اور ان کے فیوز و برکات پا کر کے لوگ وہاں برکتیں حاصل کرتے ہیں. آج بھی الحمدللہ آج بھی ان کا فیضان ایسا ہے کہ مخدوم صاحب نے پاک فرمایا تھا, اولاد نور العین اولاد ماس.
حضرت شاہ عبد الرزاق نور العین مخدوم صاحب کے بازو میں جو مزار پاک ہے، آپ آستانے کے اندر جائیں، یہ آپ کے بھانجے شاہ عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس ہے، اور انہی کی نسل سے پوری نسل چلی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نور العین کی اولادیں میری اولادیں ہیں، بولو محمد سے سبحان اللہ۔ حضرات آپ توجہ فرمائیے ذرا سا، اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتاریے، ایسا فیض ہوا ہے اولاد نور العین پر کہ ہر صدی، ہر دور، ہر زمانے میں کہ چھوچا شریف میں محدث پیدا ہوتے رہے، مفکر پیدا ہوتے رہے، مقرر پیدا ہوتے رہے، مصنف پیدا ہوتے رہے، تمام مشائخ پیدا ہوتے رہے۔ آج کی موجودگی میں نئی لسٹ کے لے کے کھڑے ہو جاؤ تو 200 مشائخ سے کم نہیں ہے کہ چھوٹا شریف۔ الحمدللہ جو دین و سنیت کا پروگرام اور فروغ پوری دنیا میں ہے، آج بھی فیضان جاری ہے۔ دوستو اللہ کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو ایسے ولی کامل کی محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا، اور آپ آئے، آپ نے محبت بھرا پیغام دیا، شریف ہوئے۔ ہمیں لگا کہ واقعی کچھوچا شریف نہیں گئے ہیں مگر مخدوم صاحب بھی آ گئے ہیں، اس لیے کہ مخدوم اشرف کے کچھوچوی کے ماننے والوں کا جہاں در ہے، اللہ کے ولی کی وہاں نظر ہے۔ یہ نظر اشرف ہے، یہ توجہ اشرف ہے، یہ نگاہ اشرف ہے۔ ماشاءاللہ اس مدرسے کا نام بھی اشرف ہے۔ گزارش کریں گے کہ اب صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد حلقہ ذکر کی محفل اور فاتحہ، پھر آپ حضرات تبرک میں شرکت کر کے تشریف لے جائیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ صلاۃ و سلام۔